السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الأمی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر سبحان اللہ والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ، سبحان اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا سبحان اللہ واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت و عقیدت کے ساتھ کوئی لب خاموش نہ ہو۔ ایک بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ اتنی سردی میں سارے اپنے بستر گھر چھوڑ کے آج ہو گئے ہیں، اور یقیناً گھر میں رہتے تو کھانا تو آپ نے اپنے گھر میں بھی کھانا تھا، آپ لنگر کے لیے نہیں آئے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ تو جب آئے ہی اس کے لیے ہیں تو جہاں اتنی اسٹرگل کی ہے، آنے جانے کا وقت لگایا ہے، اس میں تھوڑا سا اگر آپ اخلاص شامل کر لیں، وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا اخلاص داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب محبت و عقیدت کے ساتھ سستی دور کیجئے، اس کی رضا کے لیے آقا کی بارگاہ میں اپنی طرف سے درود پاک کا تحفہ جو درود آتا ہے وہی پیش فرما لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری، روحانی، معزز اور معتبر شخصیات جو آج کی اس سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ محترم ڈاکٹر محمد سلیم آوان صاحب وہ اور ان کی جملہ فیملی کے ممبران کے زیر اہتمام ہر سال ہوتی ہے، مالک کائنات اس کا دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت تا دم زیست آقا دو جہاں کے ذکر کی مجالس سجانے کے لیے اللہ رب العزت ان کے لیے اسباب بھی پیدا فرماتا رہے اور توفیق بھی عطا فرمائے رکھے۔ اور بالخصوص ہماری آج کی اس بزم کا حصہ بنے آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید غلام علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ چھبر شریف، ان کے ساتھ دیوان حضوری کی بارگاہ سے بھی محترم المقام حضرت علامہ سید وقاص احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل سہاوا، اور بالخصوص جملہ منہاج القرآن کے رفقا کا دور و نزدیک سے جہاں سے چل کر آئے، مالک سب کو برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر ارشد صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ان ابتدائی اور تمہیدی کلمات کے بعد میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید 27واں پارہ ہے اور 57 نمبر سورت ہے 114 سورتوں میں، سورہ الحدید، اس کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سادے سادے 4 لفظ ہیں،
4. अब 4 लफ्ज़ों पे मैं जितनी तफसील बयान कर सकूँगा इससे आप अपना जहन बना सकते हैं कि कितनी देर हमें बैठ के बर्दाश्त करना पड़ेगा। 4 लफ्ज़ों पे कितना वक्त मैं लगा सकता हूँ। कोशिश करूँगा जल्द अज जल्द, सर्दी का मौसम है, मजमून समेटूँ, मगर चीज़ें बड़ी ख़ास हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया हुवल अव्वल, ये दर हकीकत अल्लाह ने अपनी सिफत अव्वल का इजहार किया है। वो फरमाता है वो अव्वल है। बोलिए क्या है? सारे बोलिए ना जरा, वो अव्वल है। वल आखिर, वो आखिर भी है। वल ज़ाहिर, वो ज़ाहिर भी है। वल बातिन, वो सारे बोलिए जरा, वो बातिन भी है। वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और कायनात के सारे इल्म उसी के इहाता कुदरत में। ये 5 सिफात अल्लाह ने अपनी इस आया मुबारका में बयान की हैं। याद रख ले, अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह का एक उसूल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कायदा है कि वो इस मखलूक को बनाकर अल्लाह ने बेसरो सामानी के आलम में छोड़ नहीं दिया। क्या? इंसानियत को बना के बेसरो सामानी के आलम में छोड़, बोलिए ज़रा, छोड़ नहीं दिया, बल्कि वो अपने बंदों को अपनी रहमतों के साए में भी रखता है, नज़रों में भी रखता है, तवज्जुहात में भी रखता है, अपनी अताओं का हिस्सा भी बनाता है, अपनी सखावत का हिस्सा भी बनाता है। और वो सारे कमालात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने ज़ाती हैं, बोलिए, वो सारे कमालात जो अल्लाह के अपने ज़ाती हैं, वो मखलूक में से भी जो काबिल हो जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी सिफात का फैज़ उन्हें भी अता करता। वो जैसे किसी शायर ने कहा था ना, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, अरे ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी सिफात का फैज़ मखलूक में भी अता करता है। जैसे मिसाल के तौर पर वो समीउन है। आप थके तो नहीं है ना? जरा एक्टिव होके बैठे और जुमला बोलिए, वो क्या है? सारे बोलिए, समीउन है। समीउन का माना होता है सुनने वाला। क्या है? अब अल्लाह सुनने वाला है। हर किसी का ईमान और अकीदा है कि वो सुनता है, तो आप नहीं सुनते? बोलिए, आप भी सुनते हैं ना? ये अगर ना सुनते होते तो यहां बैठकर खिताब सुनते। इसका मतलब है कि आप सुनते हैं। अब अल्लाह बसीरुन है, बसीरुन कहते हैं देखने वाले को, तो आप भी बसीरुन का फैज़ पाकर देखने वाले हो गए। अब एक बुनियादी फ़र्क वो हर जगह रहता है। वो बुनियादी फ़र्क क्या है कि उसकी जिस सिफ्त का भी फैज़ किसी को मिला, एक तो वो फैज़ महदूद रहा। क्या? महदूद रहा। दूसरा वो फैज़ उसका ज़ाती न था, अताई था। क्या था? बोलिए। बात इतनी मुश्किल नहीं मैं करूंगा, बड़ी आसान झटकी झटकी बातें होंगी। ये इब्तिदाई हिस्सा बयान कर रहा हूं। अगर अल्लाह अपनी सिफत समीउन का फैज़ देकर आपको समीउन बना दे, वो अपनी सिफत बसीरुन का फैज़ देकर आपको बसीरुन बना दे, तो क्या ख्याल है? वो अव्वल भी है तो अपनी सिफत अव्वलियत का फैज़ देकर किसी को अव्वल नहीं बना सकता, आखिरियत का फैज़ देकर आखिर नहीं बना सकता, सिफत अलीम का फैज़ देकर आलिम नहीं बना सकता। वो सारा कुछ कर सकता है, उसके इहाता कुदरत में है। अब लफ्ज़ अव्वल से मैं शुरू कर रहा हूँ। एक बात तो तय हो गई और समझ आ गई कि उसने अपनी सिफात का फैज़ भी मखलूक को दिया। बोलिए, अपनी सिफात का फैज़ भी मखलूक को दिया। आज की हमारी इस बज़्म में शागिर्द रशीद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, मेरी मुराद किबला पीर सैयद शम्सुल हक शाह साहिब, आप तशरीफ़ लाए। किबला शाह साहब आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदेद कहते हैं। अब चूँकि हमारा कोरम हो गया है पूरा, और अब यकीनन जो भी कोई आएगा वो आके बैठ जाएगा। आपका ध्यान या कुरान की पढ़ी गई आयात की तरफ रहे, या जिनकी शान में कुरान की आयात उतरी हैं उन सादात की तरफ रहे। या आयात की तरफ ध्यान रहे या सादात की तरफ रहे, ध्यान बटे ना।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वो अव्वल है, तो सवाल पैदा हुआ बारी ताला तू अव्वल कैसे है? वो अव्वल है ना, बोलिए जरा, तू अव्वल कैसे है? वो फरमाता है इसलिए अव्वल हूं कि जब कुछ भी नहीं था मैं तब भी था। बोलिए, जब कुछ भी नहीं था मैं तब भी था, लिहाजा मैं अव्वल हो गया। तो मौला तू आखिर कैसे है? वो फरमाता है कि जब कुछ भी नहीं होगा मैं तब भी होगा, लिहाजा मैं अव्वल इसलिए बना कि कुछ भी नहीं था तो मैं था, जब कुछ नहीं बचेगा मैं तब भी होगा, अव्वल भी हो गया मैं आखिर भी हो गया। अब यही फैज़ जब मखलूक में तकसीम होगा तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने आम इंसानों को पकड़ा और अपनी सिफात का फैज़ मुंतकिल कर दिया, नहीं, उसके यहाँ तरीका है, तरतीब है। वो फैज़ देने का जब काम करता है तो काम अंबिया से शुरू करता है। बोलिए, किन से शुरू करता है? अंबिया से। और फिर अंबिया में भी ऐसा नहीं कि सबसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम को कहा ये फैज़ तुझे दे रहा हूं, या मूसा अलैहिस्सलाम को कहा ये फैज़ तुझे, नहीं, वो वहां भी इब्तिदा जब करता है तो किसी और से नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा से इब्तिदा करता है। तो अब अगर सिफत अव्वलियत का फैज़ मुस्तफ़ा को मिला तो मुस्तफ़ा अव्वल कैसे हुए? पहले तो अव्वल कौन था? सारे बोलिए, कौन था? खुदा था। अब उस सिफत अव्वलियत का फैज़ जब मुस्तफ़ा को मिला तो मुस्तफ़ा अव्वल कैसे हुए? आओ, खुदा ने जब कायनात को तख्लीक करना चाहा तो आका दो जहां की हदीस पाक है, फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, रब्बे कायनात ने सबसे पहले अपने नूर के फैज़ से मोहम्मद के नूर को तख्लीक किया। तो खुदा बनाने में अव्वल हुआ, जो सबसे पहले मखलूकात में अल्लाह की तख्लीक का पहला शाकार वो वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा हो गया। तो मुस्तफ़ा भी क्या हो गए? अव्वल। सारे बोलिए, हुजूर क्या हो गए? अव्वल। अब आखिर में बात की तरफ जाता हूँ, पहले अव्वल का माना समझा लूँ, आप कहीं अव्वल के माने में खो ना जाए। अव्वल का अमूमन माना आप क्या लेते हैं? अमूमन पहला। देखिए, हमारे एक भाई ने बड़ा सोना जवाब दिया है। अव्वल का माना क्या है? पहला, पहल। जैसे आज की इस मजलिस में जो सबसे पहले आया था वो क्या हुआ? सारे बोलिए इधर, वो अव्वल हो गया। अब जो सबसे आखिर पे आएगा वो क्या हो जाएगा? ये एक उसूल और कायदा है। तो जो सबसे पहले आए, एक माना अव्वल का है पहल, मगर एक माना और भी है, वो क्या है? अव्वल का दूसरा माना है आला होना। क्या है? ऊंचा बोलिए, क्या है? आला होना। उसको समझाने के लिए मुझे एक मिसाल मजबूरन देना पड़ेगी। अब यहाँ टीचर्स हजरात बैठे हैं, असातिज़ा काफ़ी, तो मैं चाहता हूँ मैं वही मिसाल दे दूँ ताकि मिसाल भी पढ़ी लिखी रहे। अब टीचर्स 30 की क्लास है, तो 30 की क्लास में से हर कोई अव्वल नहीं आता, तवज्जो है ना? हर कोई अव्वल, वो पहली पोजीशन वाला है, फिर दूसरी वाला है, फिर तीसरी वाला है, बाकी वैसे पास हो जाते हैं, कोई वैसे रह जाते हैं। वो जो अव्वल आया था वो इसलिए अव्वल आया था कि वो स्कूल में पहले आता था, ध्यान रहे। क्या उसके कपड़े बड़े अच्छे होते थे इसलिए अव्वल आया था? क्या उसके वालिदैन का ताल्लुक असातिज़ा से बड़ा करीबी था इसलिए अव्वल आया था? अरे नहीं, वो अव्वल इसलिए था कि क्लास में पढ़ाई में सबसे आला था। बोलिए, वो पढ़ाई में सबसे, इसका मतलब है कि अव्वल वही होता है जो सबसे आला होता है। बोलिए, अव्वल वही होता है जो सबसे आला होता है। अब अगर खुदा की जात को देखा जाए तो सारी दुनिया भी मिल जाए तो जात तो दरकिनार, उसकी सिफात तक कोई नहीं पहुंच सकता। पीछे रह गई वजूद मुस्तफ़ा की बात, जाते मुस्तफ़ा की बात। तो अल्लाह की तख्लीक में अगर अव्वल बमाना पहल लिया जाए तो मुस्तफ़ा अव्वल बमाना पहल में भी पहले आ गए, और अगर अल्लाह की तख्लीक में आला होने को देखा जाए और अव्वल बमाना आला देखा जाए तो अल्लाह की तख्लीक में भी सबसे आला मोहम्मद मुस्तफ़ा है। उसकी तख्लीक में भी मुस्तफ़ा सबसे, बोलिए, सबसे आला। इसी आपको थोड़ा सा चार्ज करने के लिए, क्योंकि ये मैं चार्जर हमेशा अपने साथ रखता,
آپ کو چارج کرنے کے لیے. یہی بات جب اعلیٰ حضرت نے دہرائی تو اعلیٰ حضرت یوں گویا ہوئے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ. جس کا جی کرے گا وہ پڑھے گا. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا. مل کے کہیے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے. مل کے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے نہ ہمارا. تو مصطفیٰ خدا کی تخلیق میں اول تو تھے ہی. اول اس لیے تھے کہ خدا کی تخلیق میں سب سے اونچا بولیے سب سے اعلیٰ. اب اس اول بمانہ اعلیٰ کو میں لے کے آگے چل رہا ہوں. آخر ظاہر باطن علیم پہ بعد میں آتا ہوں. آپ کے سننے کے انداز سے لگ رہا ہے ویسے پڑی درویزاں کے لوگ ایسا سنتے نہیں ہیں. ان کی سماعت کا معیار بہت اونچا ہے. ابھی شاید ٹھنڈک کی وجہ سے ہے ایسا, مگر ابھی گرمائش آپ کو ملنے لگی ہے. جو میں اگلی چیز آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ بات بڑی خاص ہے کہ اگر حضور اللہ کی تخلیق میں سب سے اعلیٰ ہے تو سوال پیدا ہوئے کس پہلو اور کس جہت میں اعلیٰ. کیا کس پہلو اور کس جہت میں اعلیٰ ہے. ارے یاد رکھ لو وہ جو اعلیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہر جہت میں اعلیٰ ہے. اس مصطفیٰ کا اخلاق بھی اعلیٰ, اس کا کردار بھی اعلیٰ, اس کی فکر بھی اعلیٰ, اس کا انقلاب بھی اعلیٰ, اس کی تبلیغ بھی اعلیٰ, اس کی عبادت بھی اعلیٰ, اس کا نسب بھی اعلیٰ, اس مصطفیٰ کا حسب بھی اعلیٰ, اس کی طہارت بھی اعلیٰ, اس کی آل بھی اعلیٰ. اس کو جس پہلو میں دیکھے اس مصطفیٰ کی توحید بھی اعلیٰ. بولتے جائیے. حضور کی توحید بھی اعلیٰ, آقا کا تقوی بھی اعلیٰ, حضور کا بولنا بھی اعلیٰ, آقا کا چلنا بھی اعلیٰ, حضور کی بصیرت بھی اعلیٰ, حضور کی بصارت بھی اعلیٰ. آقا کو جس جہت میں دیکھو مصطفیٰ کی مثل کائنات میں کوئی مل نہیں سکتا. اب اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہت میں اعلیٰ ہیں تو ہم ترتیب سے ایک ایک جہت کو ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے حضور کے نسب کو لیتے. میرے پاس جتنا وقت ہوگا 3-4 چیزیں ہی میں بیان کر سکتا. نسب مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے بھی قرآن کی روشنی میں. توجہ ہے نا سب کی؟ اگر ہے تو اونچی کہیے ذرا سبحان اللہ. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی بات آئی تو قرآن نے سورہ بقرہ 128 نمبر آیت پارہ نمبر 2 اللہ نے ارشاد فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. یہ دعائے ابراہیم ہے. کیا ہے؟ دعائے ابراہیم. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا تھا نا کہ میرے گھر کعبہ کی تعمیر کرو تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملایا اور خدا کے گھر کعبہ کی تعمیر میں لگ گئے. اب گھر کی تعمیر قصہ مختصر, ادھر طویل میں الگ نہ بات نکل جائے. گھر مکمل ہو گیا تو گھر مکمل ہونے کے بعد عرض کی مولا تیرا حکم تھا تو تکمیل ہو گئی, تیرا گھر تعمیر ہو گیا. اللہ رب العزت نے پوچھا ابراہیم تو نے بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے, اب بتا اس سارے کام کی مزدوری کیا لے گا؟ بولیے اس سارے کام کی مزدوری کیا لے گا؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ یہ جو کام تو نے مجھ سے لیا ہے یہ تو اعزاز والا کام ہے, مزدوری والا نہیں ہے. آئے آئے.
کون سا کام ہے؟ اعزاز والا، کہ تیرے گھر کی تعمیر مولا تو نے میرے ذمے لگائی اور تو نے یہ کام مجھ سے کروایا، یہ اعزاز والا کام ہے، میں مزدوری نہیں لوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب آیا، ابراہیم وہ اور لوگ ہیں جو دوسروں کی مزدوری رکھتے ہیں، میں نہیں رکھتا۔ اب تھوڑی سی معاشرتی بات کی ہے تو سارے خاموش ہو گئے ہیں، اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ یہ بھی اس میلاد کا پیغام ہے کہ کبھی کسی کی مزدوری نہ رکھو، کبھی کسی کی مزدور کی مزدوری ہمیشہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے فرمایا ابراہیم میں مزدوری دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا تو دینا ہی چاہتا ہے تو پھر ایک کرم کر دے۔ جاگ رہے ہیں نا سارے، کیا کر دے؟ پھر ایک کرم کر دے۔ اب وہ کرم کیا تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے ذریعے مانگا؟ عرض کیا ہاتھ اٹھا کے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ دعا مانگتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا کرم یہ کرنا کہ وہ جو تیرا مصطفیٰ آ رہا ہے، یہ ہے مصطفیٰ کے میلاد کا تذکرہ جو زمانہ ابراہیم میں تھا۔ بولیے جو زمانہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں۔ لوگ تو پوچھتے ہیں نا کہ صحابہ کے زمانے میں تھا، تابعین کے زمانے میں ذکر میلاد مصطفیٰ تھا؟ ارے تم صحابہ کے زمانوں میں گھوم رہے ہو، آؤ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھو کیسے ابراہیم مصطفیٰ کے میلاد کے تذکرے کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا وہ جو تیرا مصطفیٰ آ رہا ہے، پہلے دعا کی کہ اپنی بارگاہ میں جھکائے رکھنا، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اور آخر پہ کہا مولا وہ جو تیرا محبوب آ رہا ہے نا، جس کی خاطر تو نے ساری کائنات کو سجایا ہے، جس کے لیے تو نے ساری کائنات کو بنایا ہے، بس اتنا کرم کر دے۔ یہی ابراہیم کی اجرت بھی ہے، یہی ابراہیم کی مزدوری بھی ہے، یہی ابراہیم کی دعا بھی ہے کہ ذریتنا، اس مصطفیٰ کو میری ذریت اور میری نسل سے پیدا فرما کے فرمایا مجھے محمد کا دادا بنا دے۔ بولیے مجھے مصطفیٰ کا بولیے دادا بنا دے۔ اب کم از کم وہ تو بولے نا جو دادے دادے بیٹھے، کیا بنا دے؟ محمد کا دادا۔ یہ لفظ بڑا قابل غور ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، میری ذریت۔ یہ من جو من ہے نا، علماء بیٹھے ہیں، یہ من بعض کا معنی دے رہا ہے، یعنی یہاں نسل اسرائیل کی بات نہیں کی، بنی اسرائیل کی، بنی اسماعیل کی دعا مانگی۔ یہ فرق اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ساری نسل کی دعا نہیں، صرف نسل اسماعیل کی دعا مانگی کہ وہ جو تیرا مصطفیٰ آ رہا ہے، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اسے میری ذریت یعنی نسل اسماعیل میں پیدا فرما، اور امتًا مسلمۃ لک، اور آگے فرمایا کہ ہر دور میں، پورے نسب میں، ہر دور میں ایک امت مسلمہ کا طبقہ قائم رکھ جو تیرے احکامات کا پابند بھی رہے، تیرا تابع بھی رہے۔ حاضرین جی احتشام ذرا توجہ کیجئے، دعا مانگنے والا کون ہے؟ بولیے ذرا۔ اب دعا اگر کوئی مانگ رہا ہے تو یقیناً آمین بھی کوئی کہہ رہا ہے۔ ہائے ہائے، ادھر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگنے والا بھی نبی، ادھر بیٹا اسماعیل وہ آمین کہہ رہا ہے، آمین کہنے والا بھی، بولیے یار ذرا، آمین کہنے والا بھی نبی، اور جسے مانگا جا رہا ہے وہ سارے نبیوں کا نبی۔ بولیے جسے مانگا جا رہا ہے وہ سارے نبیوں کا بھی نبی۔ اب حاضرین جی احتشام، اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، وہ کیا کہ آقا نے اسی نسب کو مزید واضح کرنے کے لیے اگلی بات فرمائی، وہ کیا کہ آقا منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ اگر تھکے نہیں تو سبحان اللہ کہے۔ منبر پر آقا جلوہ افروز ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا، صحابہ سے پوچھا صحابیوں بتاؤ من آنا، کیا من آنا؟ آپ تو اور انداز میں پوچھتے ہیں نا، داساں تینوں پتہ ہے میں کون ہاں، مینوں جاندا ہے میں کون ہاں، یعنی آپ اپنا روب دکھانے کے لیے کسی کو کہتے ہوں گے نا تینوں پتہ ہے میں کدا پتر ہاں یا کدا پوترا ہاں، یا میں کدے ڈیرے تے رہنا وا، یا میں کدا کام کرن والا یا میں کدا ڈرائیور ہاں۔
آپ اپنا روب یوں ہی دکھاتے ہیں نا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان دکھانے کے لیے اور اپنا نسب بتانے کے لیے اور اپنا مقام بتانے کے لیے صحابہ کو خطاب کیا اور خطاب کر کے پوچھا بتاؤ من انا میں کون ہوں. کسی ایک صحابی نے بھی سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخری درجے کے صحابی تک کسی ایک نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ بشر ہیں. توجہ توجہ. یا رسول اللہ آپ ہماری طرح کھاتے ہیں ہماری طرح پیتے ہیں. یہ بشریت کے انکار کی یا اقرار کی میں بات نہیں کر رہا. آقا کے سوال پر کسی نے یہ نہیں کہا. حضور کے سوال پر کسی نے جواب یہ نہیں دیا کہ حضور آپ ہماری طرح کے بشر ہیں, آپ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں, ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں, ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں. نہیں, آقا علیہ السلام نے جب پوچھا من انا میں کون ہوں تو عرض کرنے لگے فقالوا انت رسول اللہ. بولیے فقالوا انت رسول اللہ. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی بات تو صحابہ نے درست کی تھی یا نہیں؟ بولیے بھئی آقا اللہ کے رسول تھے یا نہیں؟ بولیے رسول تھے نا. تو کہہ دیتے ہاں صحابیوں تم نے سچ کہا, تم نے ٹھیک کہا, اگلی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مگر آقا علیہ السلام نے بات اور طرف لے کے گئے اور فرمایا, اب حدیث کے لفظ توجہ طلب ہے, فرمایا قالا انا محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا و خیرہم نسبا. حاضرین مکرم, آقا نے فرمایا صحابیوں سنو. آقا نے اپنا نسب بیان کیا اور نسب بیان کر کے فرمایا کہ صحابیوں سنو, جب اللہ نے کائنات بنائی, کائنات میں قبیلے بنائے, خاندان بنائے, نسب بنائے. جب قبیلے بنائے تو جو سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا مجھے اس قبیلے میں رکھا. جب خاندان بنائے جو سب سے اعلیٰ خاندان تھا مجھے اس خاندان میں رکھا. اور پھر فرمایا جب نسب بنائے جو سب سے اعلیٰ نسب تھا مصطفیٰ کو اس نسب میں رکھا. یہ ہے نسب مصطفیٰ کا اعلیٰ ہونا. اور اس سے اگلی بات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے نسب کی طہارت پر خود فرمایا. اب اس حدیث مبارکہ سے وہ لوگ جن کے ذہنوں میں آج کے دن تک آقا علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں وہ آیت میں بھی دھل رہے ہیں. آیت میں بھی آقا نے جو اللہ نے فرمایا نا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, ہر دور میں ایک طبقہ ایسا رہے جو بطور امت مسلمہ رہے. بولیے جو بطور امت مسلمہ یعنی مسلمان کے طور پہ رہے. اور یہاں حدیث میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الی ام ولدنی ابی و امی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدم سے لے کر میرے والدین کریمین تک, یہ حدیث کے لفظ ہیں, حضور نے فرمایا مجھ سے لے کر میرے والدین کریمین تک. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے جتنی پشتیں گزری, پیچھے جتنی نسلیں گزری, آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر دور میں وہ نور جہاں جہاں پلتا رہا, وہ نور جہاں جہاں رہا. فرمایا وہاں سلسلہ نکاح, سلسلہ ولادت نکاح سے رہا, ہر کسی کا تولد نکاح سے رہا. آپ نے تو سمجھا نا نکاح شاید اسلام لانے کے بعد ہوتا ہے یا حضور کے بعد شروع ہوا. یہ آقا کی حدیث بتا رہی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا جہاں جہاں نور چلتا آیا. ارے تم نور مصطفیٰ کی کیا بات کرتے ہو, نور مصطفیٰ کی طہارت کی کیا بات کرتے ہو. وہ نور تو جہاں جہاں رہا, جن پشتوں میں رہا, جن پاک رحموں میں رہا, وہ نور جہاں ٹھہرتا رہا دائیں بائیں ہر شے کو پاک اور طہارت بناتا رہا. یہ نور مصطفیٰ اور نسب مصطفیٰ کے اعلیٰ ہونے کی بات ہے. اور اسی پہ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے والدین سے لے کر, پھر حدیث آ گئی
تھکے تو نہیں جے؟ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں ذرا، ابھی پتہ چل جاتا۔ ابھی ادھر چادروں میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ والا جو حصہ ہے یہ تو چست اور ایکٹیو بیٹھا ہے، ذرا ادھر والے بھی بتائے، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے ذرا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے والدین سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، فرمایا پورے نسب میں کسی ایک جگہ پر بھی، یعنی جتنی پشتیں گزری، جتنی نسل گزری، فرمایا کسی ایک جگہ بھی کوئی نہ جہالت تھی، نہ کفر تھا، نہ کوئی شرک تھا۔ نہ جہالت تھی، نہ کفر تھا، نہ بولیے شرک تھا۔ اگر ایسا تھا، اور آقا علیہ السلام نے اگلے لفظ بھی فرمائے، فرمایا میرے والدین اسلام کے نکاح کے رشتے میں رہے، اسلام کے نکاح کے رشتے میں رہے۔ اگر یہ بات ہے تو آج یہ سٹیج کی زینت سادات بنے بیٹھے ہیں، گویا تم اس نور کی بات کرتے ہو۔ میرا تو ایمان یہ ہے کہ وہ تو نور ہیں ہی، ان کی پوری نسل جہاں تک چلے گی ساری کی ساری نسل نور ہے، ساری کی ساری نسل بولیے نور ہے۔ وہ اچانک میرے ذہن میں سادات کی برکت سے مصرع آ گیا نا کہ تیری نسل، کوئی بات نہیں، آپ نے نہیں سننا تو خطاب تو میں کر ہی رہا ہوں، شعر سنیں گے تو سنا دوں گا، زبردستی مسلط نہیں کیا کرتا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ پہلا مصرع وہ جاگنے والوں کے لیے، دوسرا مصرع جو سو رہے ہیں ان کے لیے بھی ہوگا، سونے والوں کے لیے بھی مصرع آئے گا، مگر جاگنے والے توجہ سے سن لیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب نسب مصطفیٰ کا اعلیٰ ہونا۔ ابھی میں اول بمعنی اعلیٰ ہونا بیان کر رہا ہوں، ابھی میں نے اول کے بعد کیا آتا ہے، بولیے ذرا، آخر، پھر ظاہر، پھر باطن، پھر علیم۔ ابھی 4 صفات کا ذکر تو باقی رہتا ہے، اور آپ کے 10 بجنے سے پہلے 12 بج گئے۔ ذرا ذوق سے سبحان اللہ کہے، پھر میں آگے جا رہا ہوں۔ آگے ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کا اعلیٰ ہونا اور بصیرت کا اعلیٰ ہونا۔ اس پہ میں ایک معروف احادیث مبارکہ کوٹ کر کے 2 نکات ہے اس میں بڑے خاص، وہ آپ کو سمجھانا چاہتا۔ اب بندہ جس نے جانا ہے وہ کوئی بات نہیں ہے، ظاہری بات ہے جو صبح کا جاگا ہوا ہے وہ جائے گا ہی جائے گا، مگر اگلے بندے ڈر کے مارے یہ نہ کہے کہ ابھی بڑا لمبا خطاب ہے، خطاب اینڈ کے قریب پہنچا ہوا ہے، آخری چند گھڑیاں ہیں۔ وہ تو میں نے ڈرانے کے لیے آپ کو ایسا کہا ہے کہ ابھی وہ 4 لفظ رہتے ہیں۔ اگلی بات بڑی خاص ہے، وہ کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو فراست المؤمن۔ یہ آپ سب نے حدیث سنی ہوئی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے۔ یہ 4 لفظ توجہ، اتقو ڈرو، فراست المؤمن 3 لفظ ہیں کہ مومن کی فراست سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بولیے اللہ کے نور سے۔ اب پوری حدیث پڑھ لے، کسی ایک جگہ بھی آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ والا مومن جس کی داڑھی یہاں تک ہوگی، جو جبہ پہن کے آئے گا، جس نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوگی، یا جس کی ٹوپی بڑی مہنگی ہوگی، یا جو بڑی نمازیں پڑھتا ہوگا، یا فلاں صفات کا حامل، فلاں صفات کا حامل، نہیں، کوئی شرط نہیں لگائی، مطلقاً کہا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے، سارے بولیے نا، اللہ کے نور سے۔ اگر عام
مومن کی بصیرت کا یہ عالم ہے اور بصارت کا یہ عالم ہے کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، تو ذرا سوچو اس مصطفیٰ کی بصیرت و بصارت کا عالم کیا ہوگا جو خود بھی نور ہے، مصطفیٰ کی بصیرت بھی نور ہے، آقا کی بصارت بھی نور ہے۔ اب حاضرین عزیز احتشام، اس سے اگلی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، یہ بڑی اہم حدیث ہے اور اس سے آپ کے عقیدے مضبوط ہوں گے۔ اور ادھر دائیں سے ہوا چلے تب بھی، بائیں سے ہوا چلے تب بھی، مشرق سے ہوا چلے تب بھی، مغرب سے عقیدوں کی بربادی کی ہوا چلے تب بھی آپ کے عقیدے محفوظ ہوں گے اگر یہ حدیث آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ متن کے ساتھ نہ صحیح، ترجمہ ہی یاد رکھ لو۔ آقا نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا باللیل فی الظلمات کما یرا بالنہار من الدو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے میں دن کے اجالے میں دیکھتا ہوں رات کی تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھتا ہوں۔ بولی جیسے دن کے، بولی جیسے دن کے اجالے میں دیکھتا ہوں اسی طرح رات کی تاریکی میں دیکھتا ہوں۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی ارا، بے شک جیسے میں دیکھتا ہوں ما لا ترون، تم نہیں دیکھتے۔ اپنے جیسا یا اپنی مثل کہنے والے خدا کا خوف کریں اور سوچیں یہ کہاں کی بات ہے کہ خود آقا فرمائے انی ارا، جیسے میں دیکھتا ہوں ما لا ترون، تم نہیں دیکھتے۔ اور یہ حدیث پاک اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے۔ اور اس سے اگلی بات بھی بڑی اہم ہے، اس کو روایت کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک قد روالی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن الى یوم القیامہ کانما انظر الى کفی ہذہ، کہ آقا نے فرمایا لوگوں سنو، خدا کی عزت کی قسم میں ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی تلی کو دیکھتے ہیں۔ بولیے جیسے ہاتھ کی تلی کو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا نے ساری کائنات اٹھا کے میرے سامنے رکھ دی۔ بولیے ساری کائنات اٹھا کے میرے سامنے رکھ۔ اب کائنات کو میں ایسے ہی تکتا ہوں جیسے ہاتھ کی تلی کو تکتے ہیں۔ اب آپ ایک دفعہ جھلک ہلکی سی اپنے ہاتھ کی تلی کی مار لیں، ذرا ہلکی سی جھلک دیکھیں، پھر اگلی بات میں سنانا چاہتا ہوں۔ اپنے ہاتھ کی ہلکی سی جھلک دیکھیں گے تو آپ کو اپنے ہاتھ کی باریک باریک لکیریں بھی گن سکتے ہیں، لکیریں بھی گن سکتے ہیں۔ آپ جوڑ جوڑ کے با بھی بناتے ہیں اور جیم بھی بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، یعنی ہاتھ کی باریک لکیریں بھی دیکھتے ہیں۔ تو اگر آقا علیہ السلام فرمائے کہ میں ہاتھ کی تلی کی طرح ہاتھ دیکھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کی مخلوق جہاں جہاں بستی ہے آقا اپنی مخلوق میں، اپنی امت میں سے آقا اپنے ہر امتی کے حال بھی جانتے ہیں، احوال بھی جانتے ہیں، کون ہنستا ہے جانتے ہیں، کون روتا ہے جانتے ہیں، کون مسکراتا ہے جانتے ہیں، کون عبادت کرتا ہے آقا دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، کون ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجاتا ہے آقا یہ بھی دیکھتے ہیں۔ بولیے آقا یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہنا فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں کو، فرمایا صحابیوں تم حالت نماز میں میرا چہرہ قبلہ کی جانب دیکھتے ہو، قبلہ رخ دیکھتے ہو؟ آقا نے فرمایا فواللہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، ما یخفا، کوئی شے مخفی نہیں ہے، علی خشوعکم ولا رکوعکم، ارے میرا چہرہ ادھر ہو دائیں ہو بائیں ہو مشرق میں ہو مغرب میں ہو، فرمایا میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں، رکوع بھی دیکھتا ہوں تمہارے۔ تھکے تو نہیں ہے؟ میں بار بار پوچھ رہا ہوں، سبحان اللہ کہیں نہیں تھکے تو۔ دو چیزیں بیان کی، کتنی؟ دو چیزیں، ایک کا تعلق ظاہر سے ہے، ایک کا باطن سے ہے۔ رکوعکم ظاہری عمل ہے، کوئی کہہ سکتا تھا اگر صرف آقا یوں کہہ دیتے، چونکہ یہ حالت نماز کے بعد کی بات تھی تو کہہ دیتے نا کہ تم حالت نماز میں میرا چہرہ قبلہ کی جانب دیکھتے ہو، میں تمہارے رکوع بھی تکتا ہوں۔
चेहरा सामने रख के भी मैं तुम्हें रुकू करते हुए देख सकता हूँ तो बात ख़त्म हो जाती, समझ जाते। मगर आका अलैहिस्सलाम को भी खबर थी कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि इस ज़ाहिरी अमल पर भी कोई एतराज़ करेंगे। कोई कह सकता है कि हालत नमाज में बंदा कनखी से देख सकता है ना, यूं कानी आँख से दाएं बाएं देख सकता है बंदा क्या कर रहा है, बंदा क्या कर रहा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ रुकू का तज़किरा, ज़ाहिर का तज़किरा नहीं किया कि मैं सिर्फ तुम्हारे रुकू देखता हूँ। फरमाया रुकूउकुम वला खुशूउकुम, तुम्हारा ज़ाहिर भी देखता हूँ और तुम्हारे दिल में क्या है मुस्तफ़ा वो भी देखता है। बोलिए तुम्हारे दिल में क्या है मुस्तफ़ा वो भी जानते हैं और देखते हैं। तो क्यों ना कहे जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार, जिसका यकीन है बोलेगा जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आई, ये है जाहिर की बात, सरे आई न सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं। सरे आई न सुनते और मैं इस ज़िमन में आखिरी चीज़ बयान करता हूँ, चूँकि अभी आगे मज़मून मेरा बहुत तवील है। आखिरी चीज़ बड़ी अहम है कि आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज की रात, आपको ख़बर है ना मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरे। मैं उस वाक़े की तरफ नहीं जाता, हुजूर ख़ुद बयान फरमाते हैं। आका ने फरमाया वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा वो कब्र में सलात पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे बोलिए? यहाँ से दो चीज़ें साबित होंगी इस हदीस पाक से। आका अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर गए थे या बाहर थे? ऊंचा बोलिए ज़रा। बाहर थे। एक तो चीज़ आका अलैहिस्सलाम की बसीरत साबित हो गई कि वो मनो मट्टी के बाहर खड़े होके भी मूसा कब्र में क्या कर रहे थे, मुस्तफ़ा बाहर खड़े होके देख रहे थे, बाहर खड़े होके देख रहे थे और ये भी बता रहे थे कि खड़े होकर आए हाय हाय वो किस हालत में है कब्र के अंदर, आका वो भी देख रहे हैं। फरमाया वहुवा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, वो कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे। अब सलात का माना समझना होगा, क्यों? इसलिए कि कब्र में कौन सी नमाज है, तवज्जो है ना सबकी? तो कब्र में कौन सी नमाज है? चले कोई कह सकता है कि नबी की तो हर हालत में इबादत है, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है, वो फ़र्ज़ नमाज तो नहीं है, बादज़ विसाल फ़र्ज़ नमाज नहीं है, नफली हो सकती है। तो नफली नमाज तो बैठ के भी बंदा पढ़ सकता है। तो ये जो खड़े हो के नमाज पढ़ रहे थे या सलात पढ़ रहे थे, ये कौन सी नमाज थी, क्या कर रहे थे, ये अमल क्या है, इसको समझने के लिए पहले सलात का माना समझना होगा कि सलात का माना क्या है। हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली आप बयान फरमाते हैं कि मैं सोचता रहा, इस पे खंगालता रहा कि यहाँ सलात क्या है। आप फरमाते हैं आखिर इस नतीजे पर पहुँचा कि सलात का सिर्फ एक माना थोड़ा है, सलात के तो 56 मानी है। कितने? 56। तो यहाँ सलात का माना नमाज नहीं बनेगा, सलात का एक माना है दुरूद पढ़ना। हाय 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 बोलिए, सलात का एक माना है। अब काश मेरा वो मजमून होता, मगर वो बात बड़ी ज़बरदस्त है, अगर कहेंगे तो यहाँ ऐड कर दूंगा, कोड कर दूंगा। आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि सलात का माना दुरूद पढ़ना भी है। गोया मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होके मुस्तफ़ा पे दुरूदो सलाम पढ़ रहे थे। अब पढ़ कोई बंदा कब्र में क्या कर रहा है और पढ़ क्या रहा है? अगर वो खड़ा है तो चले ये हालत तो देख ली कि खड़े थे, अब वो जुबान से पढ़ क्या रहे थे आका ने ये भी बता दिया। एक चीज का ताल्लुक देखने से है, एक का सुनने से है। गोया मुस्तफ़ा की बसारत भी आला, आका की
اونچا بولیے آقا کی سماعت بھی اعلیٰ. اور اس پہ پھر آقا کی حدیث کے الفاظ ہے. آقا علیہ السلام نے جہاں فرمایا نا انی ارا ما لا ترون، جیسے میں دیکھتا ہوں تم سارے بولیے جیسے میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے. وہی ساتھ فرمایا واسمع ما لا تسمعون، جیسے میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. بولیے جیسے میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. اور اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بلال بتاؤ زندگی میں ایسا کون سا تو کام کرتا ہے کہ جس پہ تجھے سب سے زیادہ قوی امید ہے اجر کے ملنے کی. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور تو کوئی کام نہیں، ایک کام میں بڑی پابندی سے کرتا. پوچھا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ جب بھی وضو کرتا ہوں. اب یہ نوجوان بیٹھے ہیں زیادہ تر، آپ کے لیے یہ میسج ہے. میں جب بھی سارے بولیے جب بھی وضو کرتا ہوں تو فرمایا وضو کرنے کے بعد میں 2 نفل ادا کرتا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میں جنت میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز سن رہا ہوں. وہ جنت کب حشر ببا ہوگا، کب قیامت آئے گی، کب جنت کا اعلان ہوگا، کب میزان لگے گا، کب حساب و کتاب ہوگا، کب صحابہ میں بلال کی باری آئے گی، کب اس کی باری آئے گی. اس سے پہلے بھی تو صحابی ہے نا، تو کب اس کی باری آئے گی، کب نتیجہ نکلے گا، کب جنت کا اعلان ہوگا، کب جنت کے دروازے سے داخل کیا جائے گا، کب وہ جنت کی طرف نہروں کی طرف سفر کرے گا. یہ تو ایک لمبا پروسیس ہے. مگر اس سے پتا چلا کہ تم ماضی کی بات کرتے ہو، مصطفیٰ تو مستقبل کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ بلال کو جنت میں بھیجا جائے گا، بلال محمد کے بھی آگے چل رہا ہوگا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سن رہا. اور اس سے بھی اگلی بات وہ توجہ طلب ہے. حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، جو نہیں تھکے سبحان اللہ کہیں گے. یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جیسے وہ گاڑی میں ٹکٹی نہیں ہوتا، وہ آ جاتا ہے چیکنگ کرنے کے لیے. تھوڑی دیر بعد میں آپ کو چیک کرتا کہ کہیں آپ سو تو نہیں گئے، اور یقیناً آپ جاگ کے سن رہے ہیں. اب دایاں ہاتھ اٹھا کے ایک بار سبحان اللہ بولیے ذرا، پھر یقین آئے. آقا صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، صحابہ سے اچانک آواز آئی کسی چیز کے گرنے کی. تو آقا علیہ السلام نے صحابیوں سے پوچھا صحابیوں دسو کا دی آواز ہے؟ اس سے ایک چیز اور ثابت کر رہا ہوں. وہ کیا؟ اور یقین کرے اللہ کی عزت کی قسم اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ سادات بھی بیٹھے ہیں اور منہاج القرآن کے یہ حضور شیخ الاسلام کے شاگردان بھی بیٹھے ہیں. انہیں علم ہے کہ یہاں میں نہیں بول رہا، یہاں میں نہیں بول رہا، کوئی ہے جو بول رہا ہے. میں نہیں بول رہا، میرے تو صرف لب ہل رہے ہیں. توجہ کیجئے گا. آقا علیہ السلام نے جب صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے، اس سوال سے ایک چیز تو سمجھ آ گئی کہ آقا علیہ السلام نے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ تم میری سماعت پر اعتراض کرتے ہو، میرے تو غلام بھی سنتے ہیں، میرے تو غلام بھی سنتے ہیں. اب صحابہ سے آقا نے پوچھا بھائی اگر وہ سنتے ہی نہ ہوتے تو آقا کو ضرورت تھی ان سے پوچھنے کی کس چیز کی آواز ہے؟ مجھے بتائیے نا ذرا. اب اگر میں جو گھنٹہ سوا خطاب کرتا رہوں اور میں آپ کو پوچھوں کہ آواز آئی ہے، تو یہ تو تب بھی پوچھوں گا نا جب مجھے یقین ہوگا انہیں آواز آتی ہے. تو اگر یقین ہی نہیں ہوگا مجھے کیا ضرورت ہے یہ بھی پوچھنے کی کہ آواز آؤں دیجیے بھائی. نہیں، آقا علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کس شے کی آواز ہے. ایک چیز تو طے ہو گئی کہ آقا عقیدہ سمجھا رہے تھے تم میری سماعت کی بات کرتے ہو، میرے تو غلام بھی اسی طرح سنتے ہیں جیسے مصطفیٰ سنتا. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز تو آئی ہے مگر پتہ نہیں چلا یہ کس چیز کی آواز ہے. اب سننا تاجدار کائنات، وہاں تو مستقبل کے بارے میں فرمایا نا کہ بلال کے قدموں کی آہٹ کی آواز اپنے آگے سن رہا ہوں. یہاں آقا نے فرمایا کہ اللہ نے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا تھا. کتنے سال پہلے؟ 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا تھا. وہ آج اپنی منزل پہ گہرائی میں پہنچ کر گرا ہے، یہ اس کی آواز ہے. حاضرین مکرم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتا رہی ہے اب وہ پتھر کب گرا تھا. حضور کی ظاہری حیات طیبہ کتنی ہے؟ بولیے، کھل کے بولیے. پتھر کو 70 سال پہلے پھینکا گیا ہے. اور آقا علیہ السلام نے یہ جب آواز سنی، نہ جانے وہ عمر کون سی تھی.
تم گویا وہ 70 سال پہلے گرنے والے پتھر کو جب پھینکا گیا، مصطفیٰ اس پھینکے ہوئے پتھر کو جب گرایا جا رہا تھا، مصطفیٰ تب بھی دیکھ رہے تھے، مصطفیٰ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ آقا تب بھی دیکھ رہے تھے، آقا بولیے اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ حاضرین جی احتشام، اب اس پہ میں آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ بقیہ مضمون پھر زندگی میں کبھی موقع ملا تو آپ کو وہ بات محبت والی ہے، یہ سماعت پہ میں بات ختم کر دیتا ہوں، سماعت پہ۔ اور ایک صفت اگر وقت بچا تو بیان کر دوں گا مزید، ورنہ یہی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں بالخصوص سادات کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی میرا امتی، میرا غلام مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو میں اس کا درود سنتا ہوں، میں اس کا درود۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری روح مجھ پر واپس لوٹائی جاتی ہے۔ بولیے سارے، میری روح مجھ پر واپس لوٹائی جاتی ہے۔ میں حدیث کے لفظ پڑھ دیتا ہوں تاکہ بعد ازاں سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2041۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم وعلی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام۔ آقا نے فرمایا میری روح مجھ پر لوٹائی جاتی ہے اور میں اپنے اس غلام کا درود سنتا بھی ہوں، اور ایک اور روایت میں آقا نے فرمایا پڑھنے والے کو بھی پہچانتا ہوں، اور ایک اور روایت میں فرمایا وہ جو پڑھ رہا ہے اسے تو جانتا ہی ہوں، میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کے دادا کو بھی جانتا ہوں، باپ کو بھی جانتا ہوں، اور بولیے اس کے دادا کو بھی جانتا ہوں۔ اور وہ نکتہ جو سمجھانا چاہتا تھا قبلہ شاہ صاحب، ورہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اور قبلہ شمس الحق شاہ صاحب بھی، چونکہ یہ میرے بڑے بھائیوں میں بھی ہیں اور میرے انچارج بھی رہ چکے ہیں ہاسٹل میں، میرے وارڈن تھے یہ، اور میں ان سے بہت کچھ میں نے ہاسٹل میں رہ کر سیکھا، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ بات بڑی قابل توجہ ہے بھائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر میری روح واپس لوٹائی جاتی ہے، میری روح مجھ پر، بولیے سارے، واپس لوٹائی جاتی ہے۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے عامر صاحب، کیا ایسا ہوتا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب نے درود پاک پڑھا تو روح واپس لوٹا دی گئی، پھر درود جب انہوں نے ختم کیا تو روح واپس نکل گئی، پھر وقاص شاہ صاحب نے پڑھا تو روح پھر آ گئی، پھر ڈاکٹر سلیم صاحب نے پڑھا تو روح پھر آ گئی، پھر میں نے پڑھا تو روح پھر آ گئی۔ اس کا مطلب ہے روح سارا دن یہی کام کرتی رہی، کبھی آ گئی کبھی چلی گئی، کبھی آ گئی کبھی چلی گئی۔ حضور کی ایک حدیث تو یہ حدیث پاک بتا تو رہی ہے کہ روح مجھ پر واپس بولیے لٹائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ بار بار جاتی ہے، بار بار آتی ہے؟ اس کا جواب قرآن سے لیتے ہیں۔ میں نے باہر کسی قصے کہانی کی کتاب کی طرف گیا ہی نہیں، یا قرآن پہ رہا ہوں یا حدیث مصطفیٰ پہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرا تعلق منہاج القرآن سے، منہاج۔ اور حضور شیخ الاسلام نے ہمیشہ تربیت کرتے ہوئے سمجھایا کہ کچی بات نہیں کرنی، بات جب بھی کرو یا قرآن سے کرو یا حدیث مصطفیٰ سے کرو۔ قصے کہانیاں وہ سنائیں جنہوں نے فتوے لگانے ہوتے ہیں، آپ نے کون سے لگانے ہیں؟ آپ سادہ سادہ سبق سنائے تو بات ختم، حدیثیں بھی بھری پڑی ہیں، شان مصطفیٰ پہ قرآن بھی بھرا پڑا۔ تو سوال جب ذہن میں آیا تو ہم نے سورہ احزاب کو پڑھا، اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب ذرا ترجمہ کریں، آپ بقیہ ترجمے بھی اٹھا کے پڑھنا، اور میرے سامنے یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، آپ کا ترجمہ عرفان القرآن پڑھا ہوا ہے، آپ اس کو بھی پڑھنا۔ ہر کسی نے لکھا میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو۔ حضور شیخ الاسلام نے ترجمہ کرتے ہوئے لکھا میں اور میرے سارے کے سارے فرشتے، میں اور میرے سارے کے سارے فرشتے۔ اب فرشتے بھی درود پڑھے، انسان بھی درود پڑھے، ساری کائنات مصطفیٰ پہ درود پڑھے۔ اللہ نے کائنات میں کوئی ایسی گھڑی چھوڑی ہی نہیں کہ جس پہ مصطفیٰ پہ درود و سلام نہ پڑھا جاتا ہو۔ پتہ چلا کہ وہ جو روح لوٹائی جاتی ہے درود ہی اتنا پڑھا جاتا ہے وہ جاتی ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ پہ درود اتنا پڑھا جاتا ہے وہ وہی رہ کے اپنے غلاموں کا درود ہی سنتی رہتی ہے۔ تو روح جسم میں ہو تو جسم زندہ رہتا ہے،
بولیے روح جسم میں ہو تو جسم زندہ رہتا ہے. ارے مصطفیٰ کی حیات کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ حیات النبی کے مسئلے میں بھی دلائل ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری روح مجھ پر واپس لوٹائی جاتی ہے، یعنی وہ رہتی وہی ہے اور وہی رہ کر غلاموں کا درود سنتی ہے. یہ سماعت مصطفیٰ کا اعلیٰ ہونا ہے. بولیے یہ سماعت مصطفیٰ کا اعلیٰ ہونا ہے. میں یہ اس معنی کو دہرا رہا ہوں تاکہ پچھلا مضمون ذہن میں بیٹھ جائے. پہلا اول کا معنی کیا تھا؟ اول. سارے بولیے اول کا معنی کیا تھا؟ اور اول کا دوسرا معنی کیا تھا؟ سارے بولیے کیا تھا؟ اعلیٰ ہونا. تو اللہ ویسے ہی اعلیٰ ہے، ذات میں، صفات میں، کمالات میں، اوصاف میں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس جہت میں دیکھے آقا بولیے اعلیٰ ہے. وہ اخلاق میں بھی اعلیٰ، کردار میں بھی اعلیٰ، نسب میں بھی اعلیٰ، حسب میں بھی اعلیٰ، سوچ میں بھی اعلیٰ، فکر میں بھی اعلیٰ، طہارت میں بھی اعلیٰ، توحید میں بھی اعلیٰ، ہر شے میں اعلیٰ. تو نسب پہ میں نے چند چیزیں بیان کی. نسب بھی اعلیٰ، بصیرت بھی بولیے ذرا، بصارت بھی، اور مصطفیٰ کی سماعت بھی اعلیٰ. اب آخری چیز چونکہ طلباء بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں. آخری لفظ جو اللہ نے صفت علیم بیان کی ہے، کیا؟ صفت علیم. جب صفت علیم کی بات آتی ہے تو وہ تو علیم ہے ہی نا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس نے جب اس صفت علیم کا فیض مخلوق کو دیا تو پھر بھی آغاز کہاں سے کیا؟ انبیاء سے. اور انبیاء میں بھی سب سے پہلے کس کو دیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کو نہیں دیا. جب مخلوق کو دیا تو فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ میں نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ بہت تھوڑا دیا ہے. جدوں سانوں دیتا تے کہ فرمایا الا قلیلا، تمہیں تھوڑا دیا ہے. اب جس کو تھوڑا دیا ہے اس کے تھوڑے کا عالم چیک کرنا ذرا. یہ جہاز کس نے بنائے ہیں؟ بولیے نا ذرا، بولیے. انسان نے بنائے ہیں. آپ دوز کس نے بنائی ہے؟ بحری بیڑے کس نے بنائے ہیں؟ F-16 یا تھنڈر کس نے بنائے ہیں؟ اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ایک بٹن دبایا ساری دنیا تباہ بھی ہے. بم کس نے بنایا ہے؟ بولتے جائیے نا. سارا کچھ انسان نے. تو انسان کے بارے میں عام کے لیے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ الا قلیلا، اسے تھوڑا دیا ہے. ارے جسے تھوڑا دیا اس کے علم کا حال دیکھ لے. جسے تھوڑا دیا، یہ عام تھے تو ان کے لیے قلیل کا لفظ استعمال کیا. یہ بات واضح کر دوں، قلیل کا. دیگر انبیاء کو جب علم دینے کی بات آئی تو وہاں اللہ رب العزت نے جب خضر علیہ السلام کے علم کی بات کی تو فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، وہاں علم کی خصوصیت بیان کی. قلیل نہیں کہا. قلیل کس کے لیے کہا تھا؟ عام انسان کے لیے. جب نبیوں کو دیا تو قلیل نہیں کہا، اس علم کی صفت کو اور خصوصیت کو بیان کیا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جب علم دیا تو اس علم کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو نام سکھا دیے، ناموں کا علم سکھا دیا. دھیان ہے نا سب کا؟ اب توجہ رکھیے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو علم دیا تو فرمایا وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ان کے علم کی خصوصیت کو بھی بیان کیا. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم کی بات آئی تو علمنا منطق الطیر، علمنا منطق الطیر، قرآن نے اس علم کی خصوصیت کو بھی بیان کیا. اب ذرا سنیے، یہ ان انبیاء کو دیے ہوئے علم کی خصوصیت تھی نا. اب جب آقا کی بات آئی، پہلے عام کا ذکر کیا، پھر خاصوں کا ذکر کیا، پھر وہ جو سب سے خاص تھا پھر اس کے علم کا ذکر کیا. اور وہاں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرمایا میرے محبوب عام کو دیا تو قلیل دیا، باقی نبیوں کو دیا تو خاص دیا. اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جب تیری باری آئی تو کائنات کے علم کے سارے خزانوں کی چابیاں تجھے عطا کر دی. مصطفیٰ علم کے حصول میں بھی سب سے اعلیٰ ہو گئے. بولیے علم کے حصول میں بھی سب سے اعلیٰ. چونکہ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں شریف والوں کا مہینہ ہے، تو علم کی جب بات چھڑ گئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سیدنا غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جاؤ تبلیغ کا اور دین کی خدمت کا کام کرو۔ حضرت حضور سیدنا غوث العظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان میں اتنی طاقت اور تاثیر نہیں، لوگ میری باتوں پر کیسے یقین کریں گے اور اتنے لوگوں کو تبلیغ کیسے کروں گا؟ آقا نے فرمایا عبد القادر ذرا منہ کھول۔ حضرت عبد القادر کا منہ کھلوایا، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7 بار سیدنا غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اس لعاب دہن کی اتنی تاثیر تھی کہ 70 ہزار کا مجمع بغیر مائک کے جو پہلے بندے تک آواز پہنچتی وہی آخری تک پہنچتی۔ یہ اس علم کا کمال تھا۔ اور پھر حضرت سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی آپ کے خواب میں تشریف لائے اور لا کر عبد القادر کا منہ کھلوا کر 6 بار لعاب دہن ڈالا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام نے تو 7 بار لعاب دہن ڈالا تھا، آپ نے 6 بار ڈالا ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے ادباً 6 بار لعاب دہن ڈالا۔ اب وہی فیض غوث پاک کی بارگاہ سے رک نہیں گیا، وہ جو فیض بارگاہ مصطفیٰ سے چلا تھا حضور غوث پاک تک پہنچا علی المرتضیٰ کے توسل سے، پہنچتے پہنچتے آگے کائنات والوں کو ملا، اور چلتے چلتے اس دور کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ہستی تک وہ فیض پہنچا۔ آج کے دور میں ان کے علم کے کمالات کو دیکھنا ہے تو آؤ ان کی زندگی کے اندر 1000 سے زائد کتابیں چھپ کے مارکیٹ میں آ چکی۔ لوگوں آج تو آپ قدر نہیں کرتے اور کریں گے بھی کیسے، ہم تو مرنے والوں کی قبروں کو پوجنے والے لوگ ہیں۔ جب کوئی چلا جاتا ہے تو تب چادریں بھی چڑھاتے ہیں، پھر دعائیں بھی مانگتے ہیں، نظر نیاز بھی دیتے ہیں، مگر جب تک وہ زندہ رہتا ہے تو ہماری نظروں کی پٹی، آنکھوں کی پٹی، پردہ نہیں اترتا۔ آج وقت ہے اپنی آنکھیں کھولو، اس شخصیت کے پیغام کو سمجھو، اس کی فکر کو سمجھو۔ فکر کیا ہے؟ وہ تمہیں آقا دو جہاں کے قدموں میں لا کے کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کوئی اپنا کام تو نہیں ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نوکری کر رہا ہے۔ وہ تو آپ کے اخلاق اور کردار کو سنوارنا چاہتا ہے۔ وہ تو حضور کی اس امت کے نوجوانوں کو عشق رسول دینا چاہتا ہے، قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، صاحب قرآن اور گنبد خضرا کی بارگاہ میں جوڑنا چاہتا ہے۔ آؤ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پھر وقت نکل جائے گا اور اس ہستی کے کمالات کا بھی یہ عالم ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا اتقوا فراست المومن، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کو بھی اس نور کا جب فیض ملا تو انہوں نے جو 30 سال پہلے باتیں کہی تھی آج ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے۔ یہ اسی نور کا فیض ہے جس سے دیکھ دیکھ کے بصیرت کا فیض ہے کہ بتاتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا۔ لوگوں آؤ آج وقت ہے، اللہ کی عزت کی قسم، پھر یہ پیغام آپ کو ان ظالموں کے ہتھ کنڈوں سے بچانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے، ہوش کے ناخن لو، تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نوکری اور خدمت کرو۔ یہی آج کے اس میلاد پاک کا پیغام ہے، اور یہی پیغام آستانوں کا ہے، یہی پیغام سید غلام علی شاہ صاحب کا ہے، یہی پیغام سید وقاص شاہ صاحب کا، سید شمس الحق شاہ صاحب کا، یہی پیغام ڈاکٹر محمد سلیم آوان اور ان کی پوری فیملی، یہی پیغام اہل سنت کا ہے، یہی پیغام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس فکر کا ہے۔ اللہ رب العزت یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں کمی کجی نقص رہ گیا ہو تو میری نااہلی ہے، اور اگر کسی کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، ایمان کو تقویت مل جائے اور اس کی زندگی کا رخ بدل جائے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب فیض شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں بارے دیگر جملہ علماء کرام